دسمبر 1997 میں جب سوویت افواج نے افغانستان پر قبضہ کیا تو اس وقت پاکستان واحد ملک تھا جس نے سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کو تسلیم کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ماسکو کے اس اقدام پر سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا، ورنہ اس دور میں امریکہ نے بھی صرف زبانی کلامی مذمتی بیانات کے علاوہ سوویت یونین کے خلاف کسی بھی طرح کا عملی قدم اٹھانے سے گریز کیا۔ امریکی اخبارات کی سرخیاں تھیں کہ سوویت افواج جس ملک میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالنا پھر کسی کے بس میں نہیں رہتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انتہائی کم وسائل اور بھارت جیسے مکار دشمن کی مشرقی سرحد پر موجودگی کے باوجود پاک فوج نے جب سوویت افواج کے خلاف افغان نوجوانوں کی مزاحمت میں ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اس وقت امریکی دفاعی ماہرین ہی نہیں دیگر مغربی ممالک کے دفاعی تجزیہ نگار اور تھنک ٹینک میں شامل ریٹائرڈ فوجی جرنیل بھی حیران تھے اور اسے پاکستان کی طرف سے انتہائی خطرناک اقدام قرار دیا جا رہا تھا، جبکہ پاکستان کے الف اندر سے بھی ایسے سوویت نواز دانشوروں کی کمی نہیں تھی جو 1947 سے گریٹر پختونستان گریٹر بلوچستان کا چوان بیچنے میں مصروف تھے۔ گریٹر پختونستان کے نام پر پاکستان کی ایک قوم پرست جماعت بھی گریٹر پختونستان کے لیے انتھک کوشش و نونغنا میں مصروف تھی۔ پاکستان میں سوشلسٹ نظام کے نفاذ کے لیے سرتوڑ کوشش الگ سے جاری تھی۔ خود کو مزید کہلوا کر فخر کرنے والے بہت سے عناصر بلوچستان میں بھارت کی حمایت سے سرگرم علیحدگی پسندوں کو بھی اپنا نظریاتی دوست قرار دے کران کے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو جائز قرار دیتے رہے تھے۔ یہاں اس حقیقت کا اقرار بھی ضروری ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آنے کے بعد افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے کے علاوہ بھارت کی خواہش پر 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ دیا۔ افغان سرحد سے ملحقہ پاکستانی علاقوں میں برپا کی گئی شورش بھی افغانستان کی پاکستان دشمنی کا حصہ تھی۔ اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ و برادرانہ تعلقات کے لیے کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا، حالانکہ افغانستان کھلے عام پاکستان کے خلاف بہت سی جارحانہ کارروائیوں میں ملوث تھا۔ سوویت افواج کے قبضہ کے بعد پاکستان کی طرف سے سرخ فوج کے خلاف مزاحمت کرنے والے افغانیوں کی حمایت بھی پاکستان افغان دوست پالیسیوں کا ہی حصہ تھی، جیسے پاک فوج کے خلاف دائمی بغض میں مبتلا بعض پاکستانی صحافیوں نے پاک فوج کی افغانستان پر تسلط قائم کرنے کی پالیسی کا تسلسل قرار دیا۔ یہی صحافی تھے جو سوویت افواج کی افغانستان میں شکست کو امریکی فتح قرار دے کر افغان مزاحمت کاروں کی قربانیوں کو نفی کرتے رہے، جبکہ امریکہ افغان مزاحمت کاروں کی طرف 1981 میں اس وقت متوجہ ہوا جب اس نے دیکھا کہ نوجوان افغان گوریلے سوویت افواج کی گردن دبوچ چکے۔ اس کے بعد ہی امریکہ افغان مزاحمت کاروں کو افغان مجاہدین قرار دے کر طفیلی سوویت افواج کے خلاف افغان مزاحمت کاروں کی مدد کو اس انداز سے لپکا کہ مغربی میڈیا کے ذریعے افغان مجاہدین کو امریکہ کا طفیلی بنا کر اس پروپیگنڈے کو اس انداز سے آگے بڑھایا گیا کہ بعد ازاں سوویت افواج کی شکست کو امریکہ کی فتح قرار دینے پر مجبور ہو گئی۔ یہاں اس حقیقت کا ادراک ضروری ہے کہ سوویت افواج کے خلاف افغان مزاحمت کاروں کی جدوجہد کو افغانستان کے اندر سے ان تمام دھڑوں کی دکھائی نہ دینے والی مخالفت کا سامنا رہا جو سوشلسٹ و کمیونسٹ نظام کے حامی تھے۔ ان عناصر کی بہت بڑی تعداد سوویت افواج کے خلاف جنگ اور بعد ازاں افغانستان میں پھوٹ پڑنے والی خانہ جنگی کے دوران مہاجرین کی صورت میں پاکستان میں داخل ہوئی، تو ان میں غریب افغانیوں کی علاوہ مالدار و دولت مند طبقات کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ ان میں جرائم پیشہ افراد اور منشیات و اسلحہ کا ناجائز کاروبار کرنے والے بھی شامل تھے۔ انہیں جرائم پیشہ عناصر کی بدولت پاکستانی معاشرہ منشیات سے آلودہ ہوا اور یہاں کلاشنکوف کلچر فروغ پایا۔ یہ پاکستانی قوم کی بہت بڑی قربانی تھی جو سوویت افواج کے خلاف افغان مزاحمت کاروں کی فتح کے لیے پاکستانیوں نے دی۔ اسی طرح امریکی و نیٹو افواج کے 2001 میں افغانستان پر قبضہ کی صورت میں پاکستان کی قربانیوں کا دوسرا دور شروع ہوا۔ پاکستان پر مغربی سرحدوں سے مسلط کی گئی دہشت گردی جو دو طرح کی تھی، ایک طرف بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسندی کا سوانگ رچایا گیا اور دوسری طرف خیبر پختونخوا و قبائلی علاقوں میں نفاذ اسلام کا
نام لے کر پاکستانیوں کا خون بہایا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاک فوج کے افسران و جوانوں سمیت 08,000 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ شہادتوں کی صورت میں پاک فوج کی طرف سے قربانیوں کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہمیں یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ بھارت ہی ہے جو 1974 سے افغانستان کو کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کے خلاف استعمال کرتا چلا آ رہا۔ گزشتہ دنوں شارجہ میں کھیلے گئے ایشیا کپ کرکٹ میچ میں پاکستان و افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان انتہائی سنسنی خیز مقابلے میں افغان ٹیم کی شکست کے بعد اسٹیڈیم میں موجود افغانیوں نے جس طرح پاکستانیوں سے ہاتھا پائی کی اور اسٹیڈیم کے اندر توڑ پھوڑ کی، یہ سب یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہو، کیونکہ اس کے بعد اچانک سوشل میڈیا پر افغانیوں کی طرف سے پاکستان کے سبز حلالی پرچم کی توہین پر مبنی فلموں کی الغار ہے جو آئے روز وائرل ہو رہی ہے۔ ایک فلم میں اسلحہ و خنجروں کے زور پر کسی ایک شخص کو الٹا ننگا کر کے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کے اس جھنڈے کو چومے سلوٹ کرے جسے افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت مسترد کر چکی۔ ان فلموں کا ایک ہی مقصد لگتا ہے کہ پاکستانیوں میں اشتعال پیدا کر کے انہیں افغانستان سے منفرد کرنا ان وائرل شدہ فلموں کا بنیادی مقصد لگتا ہے۔ بہت سے سوشل میڈیا گروپس میں ان فلموں کو لے کر افغانستان اور افغانیوں کے خلاف پاکستانیوں میں بے تحاشا غصہ پایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں شارجہ میں ایشیا اشاریہ کپ کرکٹ مقابلوں کے بعد اچانک ہی کراچی میں بعض افغان مہاجرین نے جس طرح افغانستان کا جھنڈا اٹھا کر اسلحہ کی نمائش کرتے ہوئے جس انداز سے خوف و ہرس پھیلانے کی کوشش کی، یہ سب بلا وجہ نہیں۔ ویسے بھی کراچی میں بہت سے جرائم میں افغان مہاجرین ملوث پائے گئے ہیں جو کہ تشویشناک ہے۔ ان تمام واقعات کے پیش نظر پاکستان میں سیکیورٹی کے تمام ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کی مفصل تحقیقات کرنے کے علاوہ بیرون ملک مقیم ان افغانیوں کی بھی جانچ پڑتال کریں جو پاکستان میں جعلی شناختی کارڈ بنوا کر جعلی پاکستان پاسپورٹ کے ذریعے بیرون ملک پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ علاوہ ازیں جرائم پیشہ افغان مہاجرین کو فوری طور پر واپس افغانستان بھیج کر بھارت کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے جو ان بھارت نواز افغانیوں کے ذریعے پاکستان میں بدامنی اور عدم استحکام کا سبب رہے ہیں۔